بحیرہ عرب آج اپنے نام کی طرح مہربان نہیں تھا۔ اس کا رنگ گدلا اور آسمان کا رنگ سیسے کی پگھلی ہوئی چادر جیسا تھا۔ ساحل سے ٹکراتی ہر لہر میں ایک غصہ، ایک وحشت تھی جو آنے والے وقت کا اعلان کر رہی تھی۔ ریڈیو کی لہروں پر ایک ہی نام گونج رہا تھا، طوفان نیلوفر۔ ایک ایسا نام جو اپنے تمام تر نزاکت کے باوجود اپنے اندر تباہی کی ایک پوری داستان سمیٹے ہوئے تھا۔ محکمہ موسمیات نے خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی اور ساحلی علاقوں سے ماہی گیر اپنی کشتیاں واپس لا رہے تھے، مگر ایک سرکاری لانچ ابھی بھی گہرے سمندر کے تھپیڑے کھاتی ہوئی ساحل سے دور ایک ویران اور بدنام زمانہ جزیرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ انجن کی کھڑکھڑاہٹ سمندر کے شور میں دبی جا رہی تھی اور ہر آنے والی لہر لانچ کو کسی کھلونے کی طرح اچھال رہی تھی۔ لانچ کے نچلے حصے میں جہاں ڈیزل کی بو اور سمندری کائی کی سڑاند رچی ہوئی تھی، لوہے کی زنگ آلود سلاخوں کے پیچھے وہیل چیئر پر ایک شخص بیٹھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے اور پاؤں میں بھاری بیڑیاں تھیں جو لانچ کی ہر لرزش کے ساتھ لکڑی کے فرش سے ٹکرا کر ایک خشک اور بے رحم دھاتی آواز پیدا کر رہی تھیں۔ اس نے مریضوں والا لباس پہن رکھا تھا جو جگہ جگہ سے پھٹا ہوا اور میلا کچیلا تھا۔ اس کے بال بے ترتیب اور بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر کئی دنوں کی بڑی ہوئی داڑھی نے اس کے قد و خال کو وحشیانہ اور ڈراؤنا بنا دیا تھا۔ لیکن اگر کوئی غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا تو اسے وہاں وہ خالی پن نظر نہ آتا جو عام طور پر دیوانوں یا پاگلوں کی آنکھوں میں ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں کی گہرائی میں ایک طوفان چھپا ہوا تھا، ایک ایسا پوشیدہ تلاتم جو باہر سے آنے والی سمندری طوفان نیلوفر سے کہیں زیادہ خطرناک اور تباہ کن تھا۔ یہ شخص ذیشان اکرم نہیں تھا، یہ سرکاری کاغذات میں درج مریض نمبر 404 تھا، ایک خطرناک، پرتشدد اور ناقابل علاج ذہنی مریض جسے عدالت کے خصوصی حکم پر شہر کے عام ہسپتالوں سے نکال کر سمندر کے بیچوں بیچ قائم دارالشفا میں منتقل کیا جا رہا تھا۔ ہسپتال کا عملہ مستقل ذیشان پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ یہ پروفیسر زیدی کے پلان کا حصہ تھا جسے انسپکٹر پرویز کی تائید حاصل تھی۔ پروفیسر عرفان زیدی جامعہ کراچی کے شعبہ نفسیات کے ریٹائرڈ پروفیسر تھے اور انہیں کرمنل سائیکالوجی میں ملکہ حاصل تھا۔ آج کل وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بطور کنسلٹنٹ کام کر رہے تھے۔ پولیس کے پاس دارالشفا میں غیر قانونی سرگرمیوں کی اطلاع تھی اور یہ اس اسپتال کے خلاف ایک خفیہ سٹنگ آپریشن تھا، اور انسپکٹر پرویز اس وقت ذیشان کے ساتھ نگرانی کے لیے لانچ پر موجود تھا۔ ذیشان زیر لب ناقابل فہم جملے بڑبڑا رہا تھا۔ روشنی، روشنی مر رہی ہے، وہ اسے کھا جائیں گے۔ لانچ کی رفتار اچانک کم ہو گئی۔ سامنے دھند کے گہرے بادلوں کو چیرتے ہوئے ایک ہیولا نمودار ہو رہا تھا۔ شیک بے آب و گیا سیاہ چٹان کا ٹکڑا تھا جو سمندر کے سینے سے کسی مردہ دیو کی طرح ابھرا ہوا تھا۔ اس چٹان کے سب سے اونچے مقام پر ایک قدیم سیاہ پتھروں سے بنی عمارت کھڑی تھی جس پر لکھا تھا دارالشفا، جہنم میں خوش آمدید۔ ذیشان نے اپنے خشک ہونٹوں کو ہلاتے ہوئے زیر لب کہا۔ ہسپتال کا مرکزی دروازہ لوہے کا ایک دیو ہیکل ڈھانچہ تھا جو ایک دل دہلا دینے والی چرچراہٹ کے ساتھ کھلا۔ محافظوں نے ویل چیئر کو دھکا دیا اور ذیشان کو اس تاریک دنیا کے اندر دھکیل دیا، جبکہ انسپکٹر پرویز ان کے ساتھ ساتھ اندر داخل ہوا۔ اندر کا ماحول باہر کے طوفان سے بھی زیادہ گھٹن زدہ اور وزنی تھا۔ راہداریوں میں فینائل، دواؤں اور پرانی سیلن کی ایک ملی جولی بو رچی تھی جو سانس لینا دوبھر کر رہی تھی۔ ہیڈ ڈاکٹر سارم ان کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ وہ ایک دراز قد، غیر معمولی طور پر پرکشش اور مقناطیسی شخصیت کا مالک تھا۔ اس کے چہرے پر ایک پیشہ ورانہ اور دوستانہ مسکراہٹ تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں شیشے جیسی بے تاثر چمک تھی، جیسے وہ سامنے والے کے جسم کا نہیں بلکہ روح کا ایکس رے کر رہا ہو۔ انسپکٹر صاحب، خوش آمدید۔ آپ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا، ہم اسے سنبھال لیں گے۔ ڈاکٹر سارم کی آواز میں ایک عجیب سی ٹھنڈک اور خود اعتمادی تھی۔ پرویز نے طنزیہ نظروں سے ذیشان کو دیکھا جو اب بھی بڑبڑا رہا تھا۔ سنبھال لیں گے ڈاکٹر صاحب، یہ چلتا پھرتا بم ہے، بس اس بات کو یقینی بنائیں کہ یہ آپ کے اسپتال سمیت پھٹ نہ جائے۔ پروفیسر صاحب کا اصرار نہ ہوتا تو میں اسے کسی اور ہسپتال میں بھیجتا، پروفیسر نے طنزی انداز میں کہا۔ ڈاکٹر سارم کی مسکراہٹ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ فکر نہ کریں انسپکٹر، ہم ہر قسم کے مریض سے اچھی طرح واقف ہیں۔ ذیشان کو ان کے حوالے کر کے
پرویز اپنی سرکاری لانچ پر کراچی واپس روانہ ہو گیا۔ ذیشان کو اس کے وارڈ کی طرف لے جایا گیا۔ ایک نرس نے آگے بڑھ کر اسے سکون آور دوا کا انجیکشن لگانے کے لیے اس کی بازو پکڑی۔ ذیشان نے کوئی مزاحمت نہیں کی، جیسے وہ اپنے ہوش و حواس میں ہی نہ ہو۔ اس نے اپنی بازو ڈھیلی چھوڑ دی، لیکن جس لمحے نرس نے انجیکشن لگا کر منہ موڑا، اس نے کمال مہارت سے اپنے منہ میں پہلے سے چھپائے ہوئے ایک چھوٹے سے کیپسول کو دانتوں میں دبا کر ساری دوا کا اثر فوری طور پر ختم کر دیا۔ یہ خطرناک کھیل تھا، اسے ہوش میں رہنا تھا ہر قیمت پر، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس فیصلے کی قیمت اسے اپنی ہی ذہنی اذیت کی صورت میں چکانا پڑے گی۔ ذیشان کو ہتکڑیوں اور بیڑیوں سے آزاد کر کے ایک اجتماعی وارڈ میں پہنچا دیا گیا، جہاں اس کے علاوہ 6 اور مریض تھے۔ اس نے خود کو ایک بستر پر گرا دیا اور آنکھیں بند کر لیں، لیکن اس کا دماغ کسی ریڈار کی طرح کام کر رہا تھا۔ وہ ہر آواز، ہر حرکت، ہر سائے کو محسوس کر رہا تھا۔ یہ وارڈ دکھ اور اذیت کا ایک چھوٹا سا نمونہ تھا۔ ایک کونے میں ایک سابقہ فوجی تھا جو ہر آہٹ پر ایسے چونکتا جیسے کوئی بم پھٹا ہو۔ اس کی آنکھیں ہر وقت دروازے پر لگی رہتی تھیں، جیسے وہ کسی حملے کا منتظر ہو۔ ایک ادھیڑ عمر عورت کھڑکی سے باہر سمندر کو دیکھتے ہوئے مسلسل رو رہی تھی۔ اس کے آنسو اس کے گالوں پر خشک ہو کر راستے بنا چکے تھے۔ ایک نوجوان لڑکا دیواروں پر خیالی تصویر بنا کر ان سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کی دنیا شاید اس وارڈ کی دنیا سے زیادہ رنگین تھی۔ پھر ذیشان کی نظر وارڈ کے دوسرے کونے میں موجود ایک ویل چیئر پر پڑی۔ اس پر ایک چھوٹی تقریباً 8 یا 9 سالہ بچی بیٹھی تھی۔ اس کے بال کالے اور گھنے تھے جو اس کے کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی وہ آنکھیں بالکل خالی تھیں، جیسے 2 سیاہ کنویں جن میں کائنات کی ساری روشنی گر کر دم توڑ گئی ہو۔ وہ نہ بولتی، نہ آنسو بہاتی تھی، نہ پلک جھپکتی تھی، بس سامنے خلا میں گھورتی رہتی تھی۔ اس کے وجود میں ایک ایسا غیر فطری سکون تھا جو دیکھنے والے کو خوفزدہ کر دے۔ اس کے سامنے میز پر ایک فائل رکھی تھی جس پر جلے حروف میں لکھا تھا مریض نمبر 7۔ ذیشان کو اس پر عجیب سا ترس آیا، لیکن ترس کے ساتھ ایک اور احساس بھی تھا جسے وہ کوئی نام دے نہیں پا رہا تھا۔ وارڈ کے ماحول کا اثر اب ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اس کا دماغ جو منصوبے کے مطابق تیز اور چوکنا رہنا چاہیے تھا، اس کے برعکس کام کرنے لگا۔ اس کے اندر کا طوفان تھم رہا تھا۔ وارڈ کی دیواریں اسے اپنے اوپر گرتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ ہوا میں موجود اداسی اس کے سینے میں اتر رہی تھی۔ اسے اپنی گود لینے والے والدین کے قتل کے دھندلے عکس اور پرچھائیاں اپنی بند آنکھوں کے پیچھے ناچتی ہوئی نظر آنے لگی تھیں۔ وہ کمزور پڑ رہا تھا، اور اس جہنم میں کمزوری موت کا دوسرا نام تھی۔ رات ہوتے ہی طوفان پوری شدت سے جزیرے پر حملہ آور ہو گیا۔ بارش کی بوندیں گولیوں کی طرح کھڑکیوں کے شیشوں سے ٹکرا رہی تھیں، اور ہوا کی سرسراہٹ کسی آسیب کی چیخ کی طرح گونج رہی تھی۔ جزیرے کا پرانا جنریٹر چند ہچکیاں لینے کے بعد خاموش ہو گیا اور دارالشفا مکمل تاریکی میں ڈوب گیا۔ عملے کے زیادہ تر لوگ آخری کشتی سے چہر جا چکے تھے۔ اب اس جزیرے پر صرف ڈاکٹر سارم، ایک وارڈن رستم، ایک نرس پروین اور ایک باورچی رحیم اور 7 مریض قید تھے۔ 11 لوگ، ایک جزیرہ اور ایک طوفانی رات۔ آدھی رات کے قریب جب طوفان اپنے عروج پر تھا، ہوا اور بارش کے شور کو چیرتی ہوئی ایک دل خراش انسانی چیخ گونجی۔ یہ آواز اتنی بلند، اذیت ناک اور قریب تھی کہ ایک لمحے کے لیے وارڈ میں موجود تمام مریض ساکت تھے۔ یہ آواز ڈاکٹر سارم کے دفتر کے سمت سے آئی تھی۔ چیخ کے بعد طاری ہونے والی خاموشی طوفان کے شور سے زیادہ خوفناک تھی۔ وارڈ میں مریض کی سسکیوں اور بڑبڑاہٹ کے سوا کوئی آواز نہیں تھی۔ ذیشان کا ذہن جاگ رہا تھا، لیکن اس کا جسم جیسے اس کا ساتھ چھوڑ رہا ہو۔ اس نے باقی رات کروٹیں بدلتے اور اندھیرے میں چھپے انجانے خوف سے لڑتے ہوئے گزاری۔ یہ صرف ایک رات نہیں تھی، یہ ایک صدی تھی جو ہر لمحہ پھیلتی جا رہی تھی۔ جب صبح کی پہلی اداس اور سرمئی کرن نے کھڑکی سے جھانکا تو طوفان کی شدت قدرے کم ہو چکی تھی، لیکن جزیرے پر ایک نئی قسم کی وحشت نے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ وارڈن رستم، نرس پروین اور باورچی رحیم تینوں کے چہرے زرد اور آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر سارم کا ناشتے پر نہ آنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، وہ اپنے اصولوں کا سخت پابند تھا۔ میں دیکھ کر آتا ہوں، رستم نے اپنی آواز میں ہمت پیدا کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، اور ڈاکٹر کے دفتر کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ ڈاکٹر صاحب؟ اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔
صرف بارش کی ہلکی ہلکی آواز تھی۔ اس نے دوبارہ دستک دی، اس بار کچھ زیادہ زور سے۔ ڈاکٹر سارم، آپ ٹھیک تو ہیں؟ اندر موت جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ رستم کا دل کسی اندھے کے خوف سے بیٹھنے لگا۔ اس نے دروازے کے ہینڈل کو گھمایا لیکن وہ اندر سے بند تھا۔ اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے اپنا مضبوط کندھا دروازے سے ٹکرایا۔ ایک، دو اور تیسری بھرپور ضرب سے وہ سیدھا لکڑی کا قفل ٹوٹ گیا اور دروازہ چرچراتا ہوا اندر کی طرف کھل گیا۔ رستم دہلیز پر ہی جم کر رہ گیا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور منہ سے گھٹی گھٹی چیخ نکلی۔ کمرے کا منظر کسی بھیانک خواب سے کم نہیں تھا۔ ڈاکٹر سالم اپنی مہنگی چمڑے کی کرسی پر رسیوں سے مضبوطی سے بندھا ہوا تھا۔ اس کا دھڑ اور اعضاء بالکل صحیح سلامت تھے۔ کپڑوں پر کوئی سلوٹ تک نہیں تھی، لیکن اس کا سر اور چہرہ اس بری طرح جلا ہوا تھا کہ صرف ایک سیاہ بے شناخت مسخ شدہ ڈھانچہ باقی رہ گیا تھا۔ کمرے میں پیٹرول، مٹی کے تیل یا کسی اور آتش گیر مادے کی کوئی بو نہیں تھی۔ یہ ناقابل یقین تھا۔ رستم نے ہمت کر کے اندر قدم رکھا۔ کھڑکی اندر سے مضبوطی سے بند تھی۔ دروازہ بھی قفل ٹوٹنے سے قبل اندر سے بند تھا۔ یہ ایک کلاسک لاک روم مسٹری تھی، ایک ایسا معمہ جس کا کوئی سرا نظر نہیں آ رہا تھا۔ سب سے خوفناک اور ناقابل فہم منظر دیوار پر تھا۔ جلی ہوئی لاش کے عین پیچھے گہرے تازہ خون سے پیچیدہ ریاضیاتی اور کیمیائی فارمولے لکھے ہوئے تھے، جیسے کوئی پاگل سائنسدان بلیک بورڈ پر اپنا شاہکار تخلیق کر رہا ہو۔ یہ ذہانت اور وحشت کا ایک ایسا امتزاج تھا جو انسانی فہم سے بالا تر تھا۔ رستم نے اسپتال اور جزیرے کے واحد ریڈیو کمیونیکیشن سسٹم سے پولیس ہیڈ کوارٹر میں رابطہ کیا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی اور وہ بمشکل الفاظ ادا کر پا رہا تھا۔ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی۔ انسپیکٹر پرویز جو ذیشان کو جزیرے پر چھوڑ کر ابھی اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ یہ سن کر اچھل پڑا۔ اس نے فوراً پروفیسر عرفان زیدی کو فون کیا اور ان کے ہمراہ دارالشفا جانے کا فیصلہ کیا۔ اسے اچھی طرح علم تھا کہ طوفان کی وجہ سے فرانزک کی ٹیم بھی وہاں پہنچ نہیں سکتی تھی، لہٰذا اگر اس کی غیر معمولی صلاحیتوں کو ہٹا دیا جائے تو آفیشیل پولیس تفتیش کی ذمہ داری اسے اکیلے ہی نبھانی تھی۔ سفر اذیت ناک تھا۔ سمندر اب بھی بپھرا ہوا تھا۔ لہریں ان کی لانچ کو کھلونے کی طرح اچھال رہی تھیں۔ انسپیکٹر پرویز مضبوطی سے ایک جنگلے کو پکڑے کھڑا تھا، جبکہ پروفیسر زیدی اپنی نشست پر آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے، جیسے وہ سمندر کی وحشت سے نہیں بلکہ اپنے ذہن میں اٹھنے والے طوفانوں سے لڑ رہے ہوں۔ جب وہ جزیرے پر پہنچے تو وہاں کا ماحول سوگوار اور خوفزدہ تھا۔ رستم انہیں سیدھا وارڈ میں ذیشان کے پاس لے گیا۔ ذیشان اپنے بستر پر ایک گٹھڑی کی طرح بے حس و حرکت پڑا تھا۔ اس کی آنکھیں اندر کو دھنس چکی تھیں، چہرہ زرد تھا اور ہونٹ خشک تھے۔ وہ بمشکل نظریں اٹھا کر انہیں دیکھ پایا۔ پروفیسر زیدی نے آگے بڑھ کر اس کی نبض چیک کی۔ ان کی پیشانی پر تشویش کی لکیریں گہری ہو گئیں۔ انہوں نے پرویز کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، یہ اپنی راکھ والی کیفیت میں ہے۔ اس کا ذہن اس وقت اس کا سب سے بڑا دشمن بنا ہوا ہے۔ پرویز نے پورے جزیرے کو لاک ڈاؤن کرنے کا حکم دیا۔ اس نے پہلی بار اپنی بے بسی کا شدید احساس ہوا۔ وہ ایک ایسے جزیرے میں پھنس گیا تھا جہاں اس کے اور اس کے پروفیسر کے علاوہ اب کل 10 افراد موجود تھے، اور ان میں سے ایک انتہائی ذہین، بے رحم اور ناقابل فہم قاتل تھا۔ پروفیسر زیدی چائے وقوع پر پہنچے۔ پرویز انہیں تفصیلات بتا رہا تھا۔ لاکڈ روم، جلا ہوا سر، کوئی آتش گیر مادہ نہیں، لیکن پروفیسر کا دھیان ان چیزوں پر نہیں تھا۔ انہوں نے کمرے پر ایک تائرانہ نظر ڈالی اور سیدھا اس دیوار کے پاس چلے گئے جہاں خون سے فارمولے لکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنا چشمہ درست کیا اور اپنی انگلیوں کو ان خونی لکیروں کے قریب لے گئے۔ بغیر انہیں چھوئے ان کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ پھر وہ بولے، شرلاک ہومز کہتا تھا کہ جب تم ناممکن کو ختم کر دو تو جو باقی بچتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی غیر امکانی کیوں نہ ہو، وہی سچ ہوتا ہے۔ ان کی نظریں ایک ماہر کی طرح ان فارمولوں کا تجزیہ کر رہی تھیں۔ یہ کسی پاگل شخص کا کام نہیں ہے پرویز۔ یہ تحریر، یہ نفاست، ہر علامت کی درستگی، یہ کسی ایسے الجھن و تہس شخص کا کام ہے جس کا ذہن ایک سپر کمپیوٹر کی طرح ہے۔ قاتل غصے میں نہیں تھا، وہ حساب لگا رہا تھا۔ وہ اپنے عمل کے نتائج کو ریکارڈ کر رہا تھا۔ پرویز نے جھنجھلا کر اپنے بال نوچے اور کہا،
ایک طرف اتنی وحشت کے سر جلا دیا اور دوسری طرف اتنی نفاست سے حساب کتاب۔ پروفیسر صاحب، یہ کیا بکواس ہے؟ یہ تضاد میری سمجھ سے باہر ہے۔ پرویز اور پروفیسر ذیشان کو سہارا دے کر چائے و کنواں پر لائے۔ ذیشان کی حالت بہت خراب تھی، وہ صرف سرگوشوں میں بات کر سکتا تھا۔ اس کی نظریں کمرے کا جائزہ لے رہی تھیں، جیسے کوئی ٹوٹا ہوا کیمرہ دھلی تصویریں لے رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں تھا سوائے ایک گہری بے انتہا تھکن کے۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا ڈاکٹر کی لاش کے قریب گیا اور اپنی کانپتی ہوئی آواز سے اس کے ہاتھ کی کلائی کی طرف اشارہ کیا۔ پرویز نے غور سے دیکھا، وہاں ایک مہنگی گھڑی کا واضح سفید نشان تھا، لیکن گھڑی غائب تھی۔ قاتل چور تھا۔ پرویز نے فوراً نتیجہ خاص کیا۔ لڑائی کے دوران اس نے گھڑی چرائی اور پھر ثبوت مٹانے کے لیے اسے جلا دیا۔ پروفیسر نے نفی میں سر ہلایا۔ ان کی نظریں اب بھی دیوار پر تھیں۔ نہیں پرویز، اگر اسے ثبوت مٹانے ہوتے تو وہ پوری لاش کو آگ لگا دیتا۔ اور دیکھو، ڈاکٹر کی میز کی دراز میں موجود چھوٹی تجوری کھلی پڑی ہے اور اس میں ہزاروں روپے کے نوٹ موجود ہیں۔ قاتل کو گھڑی چاہیے تھی، پیسے نہیں۔ ان کی آواز میں سنجیدگی آ گئی تھی۔ یہ چوری نہیں ہے، یہ ایک پیغام ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس گھڑی میں ایسا کیا تھا؟ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ اب ان کے سامنے صرف ایک لاش نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا معمہ تھا جس کی ہر طے پچھلی سے زیادہ پیچیدہ اور خوفناک تھی۔ قتل کی ابتدائی تفتیش اور جائے وقوع کے معائنے کے بعد انسپکٹر پرویز نے اپنی توجہ جزیرے پر موجود زندہ افراد کی طرف مرکوز کی۔ اب وہ 10 افراد تھے، ایک دوسرے سے خوف زدہ، ایک دوسرے پر شک کرتے ہوئے، ایک ایسے جزیرے پر قید جہاں سے فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ پرویز نے اپنا عارضی ہیڈ کوارٹر اسپتال کے ڈائننگ ہال میں قائم کیا اور ایک ایک کر کے تینوں اسٹاف ممبرز کو تفتیش کے لیے بلایا۔ پہلے وارڈن رستم کو بلایا گیا۔ وہ ایک دیو ہیکل شخص تھا۔ اس کا سر گنجا اور چہرے پر چیچک کے گہرے داغ تھے۔ 40 کے قریب عمر، چہرے پر ہر وقت ایک سختی اور آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی جو بتاتی تھی کہ اس نے زندگی میں بہت کچھ دیکھا ہے۔ وہ پرسکون رہنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے بار بار بھینچتے ہوئے جبڑے اس کے اندرونی خلفشار کی گواہی دے رہے تھے۔ ڈاکٹر سارم سے تمہارے تعلقات کیسے تھے؟ پرویز نے براہ راست سوال کیا۔ پیشہ ورانہ، رستم نے مختصر جواب دیا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ اس نے پچھلے 2 مہینے سے تمہاری تنخواہ روکی ہوئی تھی۔ رستم کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے تلخی ابھری۔ ہاں، وہ کہتا تھا کہ اسپتال مالی بحران کا شکار ہے، لیکن وہ اپنی نئی گاڑی خریدنے اور دفتر کو سجانے پر لاکھوں خرچ کر رہا تھا۔ وہ ایک بے ایمان آدمی تھا۔ تو اس لیے تم نے اسے مار دیا؟ پرویز کی آواز میں کاٹ تھی۔ اوہ نہیں، میں قاتل نہیں ہوں۔ میں، نرس پروین اور رحیم، ہم تینوں اسٹاف روم میں ساری رات تاش کھیل رہے تھے۔ ہم ایک دوسرے کے سامنے تھے اور کھیل میں اتنے مگن تھے کہ ہمیں چیخ کی آواز تک نہیں آئی۔ وہ تو جب میں صبح دروازے کا قفل توڑ کر کمرے میں داخل ہوا تب مجھے ڈاکٹر صاحب کی موت کا علم ہوا۔ تو تمہیں کیسے پتا چلا کہ چیخ کی آواز آئی تھی؟ پرویز نے چپتا ہوا سوال کیا۔ وہ تو صبح وارڈ میں مریضوں کی بات چیت سے اندازہ ہوا۔ ویسے بھی ہمارا اسٹاف روم وارڈ کے مقابلے میں ڈاکٹر صاحب کے کمرے سے کافی دور ہے۔ رستم کے جوابات ناقابل یقین حد تک منطقی تھے۔ اگلی بار نرس پروین کی تھی۔ وہ ایک ادھیڑ عمر خوفزدہ عورت تھی جس کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں جیسے وہ پوری رات روتی رہی ہو۔ آپ ڈاکٹر سارم کے بارے میں کیا جانتی ہیں؟ پروین نے اپنی شال کو مزید کس کر پکڑ لیا۔ وہ وہ ایک بہت سخت باس تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈانٹتے تھے۔ پرویز نے ایک فائل اس کے سامنے رکھی۔ شاپ کے خلاف ایک انکوائری رپورٹ ہے۔ 2 سال پہلے آپ پر ایک مریض کو غلط دوا دینے کا الزام لگا تھا جس سے اس کی موت ہو سکتی تھی۔ ڈاکٹر سارم نے اس انکوائری کو دبا دیا تھا۔ کیا وہ اس بات پر آپ کو بلیک میل کر رہا تھا؟ پروین کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن اس کے منہ سے صرف ایک سسکی نکل سکی۔ اس نے روتے ہوئے سر ہلا دیا۔ چیخ کے وقت آپ کہاں تھیں؟ اسٹاف روم میں رستم اور رحیم کے ساتھ۔ ہم سب وہیں تھے۔ آخر میں باورچی رحیم کو بلایا گیا۔ وہ ایک دبلا پتلا خاموش طبع نوجوان تھا جس کی نظریں مسلسل فرش پر جمی تھیں۔ ڈاکٹر نے تم پر چوری کا الزام لگایا تھا؟ رحیم نے آہستہ سے سر ہلایا۔ اس نے کہا تھا کہ میں راشن چوری کرتا ہوں۔ یہ جھوٹ تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ میری تلاشی لے لے، لیکن اس نے مجھے نوکری سے نکالنے کی دھمکی دی۔ تمہارے پاس بھی اسے مارنے کی وجہ تھی؟ ہاں، وجہ تھی۔
رحیم نے پہلی بار نظریں اٹھا کر پرویز کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور بے بسی کا طوفان تھا، اور کہیں نہ کہیں میرے دل میں اس کی موت کی خواہش بھی تھی۔ لیکن میں نے اسے نہیں مارا، میں اسٹاف روم میں تھا۔ تینوں کے پاس قتل کا مقصد تھا، لیکن تینوں کے پاس ایک دوسرے کا فراہم کردہ ناقابل تردید عذر لا تعلقی بھی تھا۔ پرویز کا سر چکرانے لگا۔ قاتل کون تھا؟ کیا ان تینوں میں سے کوئی جھوٹ بول رہا تھا؟ یا قاتل کوئی اور تھا؟ جب پرویز اسٹاف سے تفتیش کر رہا تھا، پروفیسر زیدی نے ذیشان کو ایک نیا خطرناک کام سونپا۔ ذیشان، تم ان مریضوں کے قریب جاؤ اور ان کا بھروسہ جیتو۔ وہ ڈاکٹر سے نفرت کرتے تھے، وہ اس سے ڈرتے تھے، وہ کچھ نہ کچھ ضرور جانتے ہوں گے۔ ذیشان کے لیے کام نہایت اذیت ناک تھا۔ اس کا اپنا ذہن اس کا ساتھ چھوڑ رہا تھا، اور اسے اب دوسروں کے ٹوٹے ہوئے ذہنوں میں جھانکنا تھا۔ اس نے اپنی بکھری حالت میں مریضوں کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیا۔ وہ ان کی طرح ہی فرش پر بیٹھ جاتا اور گھنٹوں خلا میں گھورتا رہتا۔ وہ ان کی بڑبڑاہٹ کو غور سے سنتا، ان کے خوف کو محسوس کرنے کی کوشش کرتا۔ آہستہ آہستہ مریض اسے انہی میں سے ایک سمجھنے لگے۔ وہ اس کی موجودگی میں خود کو محفوظ محسوس کرنے لگے۔ ایک دن جب ذیشان وارڈ کے کونے میں بیٹھا تھا، وہ سابقہ فوجی اس کے قریب سرکا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر ذیشان کے کان میں سرگوشی کی۔ ہم سب یہاں پاگل بننے کا ناٹک کرتے ہیں تاکہ ڈاکٹر کے علاج سے بچ سکیں۔ ذیشان نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، لیکن اس کا ذہن چونک گیا۔ فوجی نے دوبارہ سرگوشی کی۔ وہ رات کو ہمیں نیچے تہہ خانے میں لے جاتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ وہ ہمیں ٹھیک کر دے گا، لیکن جو بھی وہاں سے واپس آتا تھا پہلے جیسا نہیں رہتا تھا۔ اس کی آنکھیں خالی ہو جاتی تھیں۔ ادھر کراچی میں فہد صدیقی، جو پروفیسر زیدی کا ہونہار شاگرد ہونے کے ساتھ ساتھ ٹیک جینٹس بھی تھا، دارالشفا کے پرانے دھول بھرے نقشوں کو ڈیجیٹائر کر رہا تھا۔ یہ ایک تھکا دینے والا کام تھا، لیکن ذیشان کے ذریعے تہہ خانے کا علم ہوتے ہی پروفیسر نے اسے یہ حکم دے دیا تھا۔ نقشوں کو غور سے دیکھتے ہوئے اسے کچن کے فرش کے نیچے ایک غیر معمولی خالی جگہ نظر آئی۔ یہ نقشے میں موجود نہیں تھی، لیکن اس کی پیمائش بتا رہی تھی کہ وہاں کچھ تھا، ایک خفیہ راستہ۔ اس نے فوراً یہ معلومات سیٹلائٹ فون کر کے انسپیکٹر پرویز کو بھیجی۔ پروفیسر زیدی اور انسپیکٹر پرویز کچن میں پہنچے۔ انہوں نے فرش کا وہ حصہ ہٹایا جس کی نشاندہی فہد نے کی تھی۔ نیچے واقعی ایک زنگ آلود دھاتی دروازہ تھا۔ اسے کھولنے میں کافی مشقت کرنا پڑی۔ دروازہ کھلا تو نیچے جاتے ہوئے ایک تاریک سیلن زدہ سرنگ نظر آئی۔ وہ ٹارچ کی روشنی میں احتیاط سے نیچے اترے۔ تہہ خانے کا منظر کسی سائنس فکشن فلم کا سیٹ لگ رہا تھا۔ یہ ایک جدید اسٹیل کی بنی ہائی ٹیک لیبارٹری تھی۔ دیواروں کے ساتھ شیشے کے بڑے بڑے مرتبانوں میں انسانی دماغ کے حصے کسی نامعلوم محلول میں تیر رہے تھے۔ ایک بڑی پیچیدہ مشین کمرے کے درمیان میں رکھی تھی، اور اس کے ساتھ ایک آپریشن ٹیبل تھی۔ ایک میز پر ڈاکٹر سالم کی ذاتی ڈائری پڑی تھی۔ پروفیسر زیدی نے اسے اٹھا کر پڑھنا شروع کیا۔ ڈائری کے صفحات ڈاکٹر کے جنونی منصوبے اور اس کی کامیابیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ انسانی دماغ کے امیگڈلا یعنی جذبات، درد اور خوف کے مرکز کو سرجری اور ادویات کے ذریعے نکالنے یا غیر فعال کرنے کے تجربات کر رہا تھا۔ اس کا مقصد ایک ایسا انسان بنانا تھا جسے نہ خوف محسوس ہو، نہ درد اور نہ ہی ہمدردی۔ ایک پرفیکٹ سپاہی۔ خدایا، پرویز نے بے یقینی سے کہا، یہ آدمی ڈاکٹر نہیں کسائی تھا۔ پروفیسر زیدی کی نظریں ڈائری کے آخری صفحات پر تھیں۔ ان کا چہرہ سپاٹ تھا۔ کسائی نہیں پرویز، وہ خود کو ایک مسیحا سمجھتا تھا، ایک ایسا مسیحا جو انسانیت کو اس کے سب سے بڑے دشمن، اس کے اپنے جذبات سے نجات دلانا چاہتا تھا۔ اس خوفناک انکشاف کے بعد پروفیسر زیدی ڈاکٹر کے دفتر میں اکیلے واپس آ گئے۔ انہیں کچھ سوالوں کے جواب درکار تھے جو صرف وہ کمرہ ہی دے سکتا تھا۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی اور ڈاکٹر کی جلی ہوئی کرسی کو چھوا، پھر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اپنی ایسی نفسیاتی صلاحیت کو استعمال کرنے جا رہے تھے جو بیک وقت ایک نعمت بھی تھی اور ایک عذاب بھی۔ ان کا دماغ جائے وقوع میں داخل ہو گیا۔ یہ خطرناک اور تکلیف دہ مرحلہ تھا۔ وہ تقریباً ایک ٹرانس کی کیفیت میں تھے۔ انہیں اپنے ذہن میں جلے ہوئے گوشت کی شدید بو محسوس ہوئی، لیکن اس کے ساتھ انہیں غصے، نفرت، انتقام کا کوئی جذبہ محسوس نہیں ہوا۔ اس کے بجائے انہیں ایک عجیب، سرد اور غیر جذباتی سائنسی تجسس کا احساس ہوا، جیسے کوئی سائنسدان خوردبین میں کسی کیڑے کو تڑپتے دیکھ کر اس کے اعصابی رد عمل کو نوٹ کر رہا ہو۔ قاتل مقتول کے درد سے لطف اندوز نہیں ہو رہا تھا،
وہ اسے ڈیٹا کے طور پر ریکارڈ کر رہا تھا۔ اسے کوئی پچھتاوا نہیں تھا، کوئی جذبات نہیں تھے، صرف خالص سرد بے رحم منطق تھی۔ پروفیسر نے جھٹکے سے آنکھیں کھول لیں۔ ان کا جسم ٹھنڈے پسینے میں شرابور تھا۔ انہوں نے پرویز کو بلایا اور کہا، قاتل نے ڈاکٹر کو مارا نہیں، اس نے ڈاکٹر پر ایک تجربہ کیا ہے۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ایک انسان کو اس طرح اذیت دینے پر اس کے جسم اور ذہن میں کیا کیمیائی تبدیلیاں آئی ہیں۔ پرویز نے بے یقینی سے پرویز کو دیکھا۔ کون کرتا ہے ایسا؟ پروفیسر زیدی نے کھڑکی سے باہر طوفانی سمندر کو دیکھتے ہوئے کہا، وہ جو خود کو انسان نہ سمجھتا ہو۔ تہہ خانے میں موجود خوفناک لیبارٹری اور ڈاکٹر سارم کی ڈائری نے تفتیش کو ایک نئی اور زیادہ تاریک سمت دے دی تھی۔ اب یہ صرف ایک قتل کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ غیر انسانی تجربات اور ایک گمراہ ذہانت کی کہانی تھی۔ پروفیسر زیدی نے فہد صدیقی کو ایک نیا کام سونپا۔ ڈاکٹر سارم کے ماضی کے بارے میں ہر ممکن معلومات نکالو، اس کی تعلیم، خاندانی پس منظر، سب کچھ۔ مجھے اس کی شخصیت کے تانے بانے ادھیڑنے ہیں۔ فہد جو کراچی میں اپنی سکرین کے سامنے بیٹھا تھا، اس کام میں جٹ گیا۔ ڈیجیٹل دنیا میں ڈاکٹر سالم کا وجود تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا، جو اپنے آپ میں ایک عجیب بات تھی۔ لیکن فہد نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنے ذرائع استعمال کر کے اسپتال کے پرانے دھول بھرے اینالاگ ریکارڈرز تک رسائی حاصل کی، جو سالوں سے کسی گودام میں پڑے تھے۔ گھنٹوں کی محنت کے بعد اسے ڈاکٹر سالم کی فائل مل گئی۔ فائل میں موجود تصویر و تعلیمی اسناد کو دیکھ کر فہد چونک گیا۔ فائل میں موجود ڈاکٹر سالم کی تصویر ایک 50 سالہ گھنے بالوں والے شخص کی تھی، اور اس کی اسناد کی تاریخ کے مطابق اسے میڈیکل کی ڈگری حاصل کیے ہوئے 25 سال ہو چکے تھے۔ لیکن جزیرے پر موجود ڈاکٹر، جس کی عمر بمشکل 40 سال لگتی تھی اور جس کے بال کم تھے، اس سے بالکل مختلف تھا۔ یہ دو الگ الگ افراد تھے۔ فہد نے کانپتے ہاتھوں سے پروفیسر زیدی کو فون کیا۔ پروفیسر صاحب، یہاں بہت بڑی گڑبڑ ہے۔ جو شخص جزیرے پر ڈاکٹر سارم بن کر رہ رہا تھا، وہ اصلی ڈاکٹر سارم نہیں تھا۔ یہ انکشاف ایک دھماکے کی طرح تھا۔ اگر وہ ڈاکٹر سارم نہیں تھا تو کون تھا؟ اور اصلی ڈاکٹر سارم کہاں تھا؟ پروفیسر زیدی جانتے تھے کہ اس گتھی کو صرف روایتی پولیس تفتیش سے نہیں سلجھایا جا سکتا۔ انہیں ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو معلومات کے ان راستوں تک پہنچ سکے جہاں پولیس کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں۔ انہوں نے فہد کو ہدایت کی، یہ ساری معلومات فوراً زرینہ عباسی کو بھیج دو۔ اس سے کہو کہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی سٹوری ہو سکتی ہے۔ زرینہ عباسی آواز حق نیوز چینل کی نڈر اور مشہور تحقیقاتی صحافی، اپنی میز پر بیٹھی اپنے مشہور شو بے نقاب کے اگلے ایپیسوڈ کی تیاری کر رہی تھی۔ جب اسے فہد کا پیغام ملا، جیسے جیسے وہ تفصیلات پڑھتی گئی، اس کی آنکھوں میں پیشہ ورانہ دلچسپی کی چمک بڑھتی گئی۔ ایک الگ تھلگ جزیرہ، ایک پراسرار قتل، غیر قانونی تجربات، اور اب ایک چرائی ہوئی شناخت، یہ واقعی ایک بڑی خبر تھی۔ زرینہ اپنے صحافتی ذرائع کے جال کو حرکت میں لے آئی۔ اس نے پولیس، اسپتال اور میڈیکل بورڈز میں موجود اپنے رابطوں کو فون کرنا شروع کیا۔ گھنٹوں کی انتھک کوشش کے بعد اس کے ہاتھ ایک ایسی معلومات لگی جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے پروفیسر زیدی کو فون کیا۔ پروفیسر صاحب، آپ یقین نہیں کریں گے، اصلی ڈاکٹر سارم 6 ماہ پہلے پراسرار طور پر لاپتہ ہو گیا تھا۔ اس کے خاندان نے گمشدگی کی رپورٹ بھی درج کروائی تھی، لیکن کیس سرد خانے کی نظر ہو گیا۔ سرینا ایک لمحے کے لیے رکی، جسے اگلے انکشاف کے لیے خود کو تیار کر رہی ہو۔ اور جو شخص اس کی جگہ ڈاکٹر سارم بنا ہوا تھا، اس کا اصل نام ڈاکٹر فرحان ہے، جو خود بھی ایک نیورو سرجن ہے۔ وہ اسی اسپتال کا ایک مریض تھا جسے شیزوفرینیا اور غیر معمولی ذہانت کی وجہ سے شہر داخل کروایا گیا تھا۔ لگتا ہے اس نے اصلی ڈاکٹر کو قتل کر کے اس کی شناخت چرا لی تاکہ وہ اس کی خطرناک تجربات کو آگے بڑھا سکے۔ یہ معلومات مجھے بہت مشکل سے دارالشفا کے ہی ایک سابقہ ملازم سے ملی ہیں، جو اصلی ڈاکٹر سارم کی مبینہ گمشدگی کے بعد کسی طرح وہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ ادھر جزیرے پر ذیشان کی ذہنی حالت بدترین سطح پر پہنچ چکی تھی۔ حقیقت اور وہم کے درمیان کی لکیر مکمل طور پر مٹ گئی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وارڈ کی دیواریں اس پر گر رہی ہیں اور فرش سمندر بن گیا ہے جس میں وہ ڈوب رہا ہے۔ اسے اپنے گود لینے والے والدین کے مسخ شدہ چہرے نظر آ رہے تھے، جو اسے سوال کر رہے تھے، تم نے ہمیں کیوں نہیں بچایا ذیشان؟ یہ اذیت ناقابل برداشت تھی۔ وہ فرش پر گرا چیخنا چاہتا تھا، لیکن اس کے گلے سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔
اسی شدید ذہنی اذیت کی حالت میں اس نے نظریں اٹھائیں۔ اس کی نظر مریض نمبر 7 پر پڑی، جو ہمیشہ کی طرح اپنی ویل چیئر پر ساکت بیٹھی تھی، لیکن آج کچھ مختلف تھا۔ آج پہلی بار وہ بچی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی سیاہ خالی آنکھیں براہ راست ذیشان کی آنکھوں میں جھانک رہی تھیں، اور پھر اس نے کچھ ایسا کیا جس نے ذیشان کے وجود کو جڑوں تک ہلا دیا۔ وہ مسکرائی۔ یہ معصوم بچی کی مسکراہٹ نہیں تھی، یہ ایک سرد، حساب لگانے والی اور مکمل طور پر بے رحم مسکراہٹ تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں نہ کوئی خوشی تھی، نہ کوئی جذبہ۔ یہ صرف ہونٹوں کا ایک زاویہ تھا، جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو بے بس دیکھ کر مسکراتا ہے۔ ذیشان کے ذہن میں جیسے بجلی سی گوندی، ایک جھٹکے میں سارا دھند لگا، ساری پرچھائیاں، ساری اذیت چھٹ گئی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خوفناک سچائی باقی رہ گئی: وہ گونگی نہیں تھی، وہ بے حس نہیں تھی، اور وہ معصوم تو بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ صرف دکھاوا کر رہی تھی۔ اس ایک لمحے نے ذیشان کو بے یقینی کی کیفیت سے نکال کر باہر پھینک دیا۔ اس کا ذہن صاف ہو گیا تھا، لیکن اب اس میں خوف اور بے یقینی کی ایک نئی لہر دوڑ رہی تھی۔ سب ذیشان اپنی ذاتی جنگ لڑ رہا تھا۔ پروفیسر زیدی ڈاکٹر سالم کے دفتر میں دیوار پر لکھے فارمولوں کو حل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ انہوں نے کئی گھنٹے ان پر صرف کیے تھے۔ آخر کار انہوں نے کاغذات ایک طرف رکھے اور انسپیکٹر پرویز کو بلایا۔ پرویز، یہ فارمولے جیلی ڈاکٹر سالم کے نہیں ہیں، پروفیسر نے سنجیدگی سے کہا، یہ قاتل کے ہیں۔ پروفیسر نے الجھن سے انہیں دیکھ کر کہا، مطلب؟ قاتل نے ڈاکٹر فرحان کے مرنے کے ہر لمحے اس کے دل کی دھڑکن، اس کے اعصاب کے رد عمل، اس کے درد کی شدت اور اس کے جسم میں پیدا ہونے والے کیمیکلز کو ریاضیاتی طور پر نوٹ کیا ہے۔ یہ ایک تجربے کا لاگ بک ہے۔ پروفیسر نے ایک گہری سانس لی، اور ان فارمولوں کو حل کرنے کے لیے جس سطح کی ذہانت درکار ہے وہ آئنسٹائن سے کم نہیں۔ یہ خالص ذہانت ہے، بے رحم اور غیر انسانی ذہانت۔ پروفیسر زیدی کے الفاظ ہوا میں معلق رہ گئے۔ کمرے میں موجود ہر شخص ایک ہی بات سوچ رہا تھا: اس جزیرے پر ایسا شخص کون ہو سکتا تھا؟ ذیشان کے تجربے کے بعد اب تمام کڑیاں ایک ہی سمت میں اشارہ کر رہی تھیں: مریض نمبر 7۔ رات کا اندھیرا ایک بار پھر جزیرے پر اتر رہا تھا، لیکن آج طوفان باہر نہیں تھا، بلکہ دارالشفا کے دیواروں کے اندر تھا۔ پروفیسر زیدی، انسپیکٹر پرویز اور ایشان تینوں ڈائننگ ہال کی میز پر جھکے ہوئے تھے۔ ذیشان اب نہ صرف مکمل طور پر ہوش و حواس میں تھا، بلکہ خطرناک حد تک چوکنا تھا۔ میز پر موجود واحد ایمرجنسی لیمپ کی روشنی ان کے سنجیدہ چہروں پر پڑ کر عجیب و غریب سائے بنا رہی تھی۔ تمام ثبوت ایک ہی طرف اشارہ کر رہے ہیں، پروفیسر نے دھیمی آواز میں کہا، جیسے وہ خود اپنے نتیجے پر یقین کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ ہم ایک ایسے قاتل کو ڈھونڈ رہے تھے جو جسمانی طور پر طاقتور ہو، جو ایک بالغ موت پر قابو پا سکے، لیکن ہم غلط تھے۔ یہ کام طاقت کا تھا ہی نہیں، یہ خالص ذہانت اور موقع کا کام ہے۔ قاتل وہ ہے جس پر کوئی شک ہی نہ کر سکے۔ پرویز نے بے صبری سے میز پر ہاتھ مار کر کہا، لیکن وہ صرف ایک بچی ہے پروفیسر، 8 سال کی بچی، یہ ناممکن ہے۔ ذیشان نے، جو اب تک خاموش تھا، اپنی نظریں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں اب طوفانی چمک نظر آ رہی تھی، ایک ٹھنڈی سخت چمک۔ وہ بچی نہیں ہے انسپیکٹر، وہ صرف ایک بچی کے جسم میں ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا ہے۔ وہاں سکوت نہیں ہے پروفیسر، وہاں خلا ہے، مکمل خالی پن، جذبات سے، انسانیت سے مکمل طور پر خالی۔ اسی لمحے کراچی میں موجود فہد کا لیپ ٹاپ ہیک ہوا۔ اس نے کئی گھنٹوں کی مسلسل کوشش کے بعد تہہ خانے کی لیمپ کے کمپیوٹر سسٹم کو ہیک کر لیا تھا۔ اس نے ایک خفیہ فائل کھولی اور اس کا متن پڑھنا شروع کیا۔ اس کا رنگ اڑ گیا۔ اب طوفان تھم چکا تھا اور رابطے بحال ہو چکے تھے۔ چنانچہ اس نے وہ فائل فوراً موبائل فون کے ذریعے جزیرے پر موجود ٹیم کو بھیجی۔ فائل کا عنوان تھا: تجربہ نمبر 7، حتمی نتائج۔ اندر کا متن رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا۔ 180 دن، سبجیکٹ نے تمام تر توقعات کو پار کر لیا ہے۔ اس کا امیگڈلا مکمل طور پر غیر فعال ہے۔ وہ خوف اور ہمدردی سے عاری ہے۔ اس کی ذہانت ناقابل یقین ہے۔ آج اس نے ایک نیا کیمیائی کمپاؤنڈ بنایا، تو عام بے ضرر کیمیکلز کو ملا کر۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ ملتے ہی دونوں کیمیکل ایک گاڑے گوند جیسے چپچپے مادے میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ مادہ پانی کی طرح بہتا نہیں، بلکہ جس سطح کو چھو لے وہیں جم جاتا ہے۔ یہ کمپاؤنڈ ہوا کے ساتھ مل کر 1 منٹ سے بھی کم وقت میں
1000 ڈگری سیلسیس کی حرارت پیدا کرتا ہے، ایک لمحاتی شدید آگ کا گولا جو نہ صرف نامیاتی مادے کو جلاتا ہے اور کوئی دھواں یا باقیات نہیں چھوڑتا۔ اس نے اسے سورج کی بوند کا نام دیا ہے۔ وہ ایک پرفیکٹ بے رحم ذہانت کی مالک ہے، میرا شاہکار، میری تخلیق۔ تو یہ ہے اس معمے کا حل۔ پرویز، تم پوچھ رہے تھے نا کہ آگ کپڑوں تک کیوں نہیں پہنچی؟ وجہ یہی سورج کی بوند ہے۔ وہ مادہ اتنا گاڑھا اور چپچپا تھا کہ وہ بہہ کر نیچے نہیں گرا، اور سب سے اہم بات، یہ مادہ فوراً نہیں جاتا، اسے ہوا کے ساتھ رد عمل کرنے میں تقریباً 1 منٹ لگتا ہے۔ اس بچی نے سرجیکل دستانے پہن کر اطمینان سے یہ موت کا لیپ ڈاکٹر کے چہرے پر ملا، دستانے اتارے اور اس کے جلنے سے پہلے ہی وہاں سے ہٹ گئی، اس لیے آگ وہیں تک محدود رہی جہاں تک اس کی انگلیوں نے وہ لیپ لگایا تھا۔ لیکن وہ باہر کیسے نکلی؟ پرویز نے الجھن میں سوال کیا۔ دروازہ تو اندر سے بند تھا۔ پروفیسر زیدی نے تہہ خانے میں موجود لیبارٹری کی چھت کے کونے میں بنی ایک تنگ دھاتی وینٹیلیشن ڈکٹ کا ذکر کیا جس کی جالی ہٹی ہوئی تھی۔ پروفیسر نے کہا، یہ ڈکٹ سیدھی اوپر ڈاکٹر کے آفس میں کھلتی ہے، ایک عام انسان اس میں سے نہیں گزر سکتا، لیکن ایک 8-9 سال کی دبلی پتلی بچی آسانی سے وہاں سے گزر کر آفس میں داخل ہوئی، اپنا کام مکمل کیا اور اسی راستے سے واپس نیچے آ گئی۔ دروازہ اندر سے بند ہی رہا اور ہم اسے ایک ناممکن قتل سمجھتے رہے۔ اور وہ گھڑی جو ڈاکٹر کی کلائی سے چوری ہوئی تھی، اس کا کیا مقصد تھا؟ پرویز کو اچانک یاد آیا۔ وہ گھڑی، ذیشان نے کہا، وہ چوری نہیں تھی، وہ پیغام تھا۔ وہ کہہ رہی تھی وقت ختم ہو رہا ہے۔ اب ان کے پاس تمام جوابات تھے۔ ایک بچی جو درد اور خوف محسوس نہیں کرتی، ایک ذہانت جو نئے مہلک ہتھیار ایجاد کر سکتی ہے، ایک ذہین قاتل جو قتل کو ایک کھیل سمجھتا ہے، اور وقت ختم ہونے کا مطلب تھا کہ کسی اور کی جان بھی خطرے میں ہے۔ اب سب کچھ واضح تھا۔ وہ بچی جیلی ڈاکٹر سارم ڈاکٹر فرحان کا سب سے کامیاب اور سب سے خطرناک تجربہ تھی، ایک ایسا افرید جسے اس نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا کہ ایک دن اس کے ہاتھوں پر موجود موت کی لکیر کی وجہ بن سکے۔ اسے فوراً پکڑنا ہوگا، پروفیسر نے ذیشان سے مخاطب ہو کر کہا، اور وہ دونوں تیزی سے وارڈ کی طرف بھاگے۔ لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ جب وہ وارڈ میں داخل ہوئے تو مریض خوفزدہ ہو کر کونوں میں دبکے ہوئے تھے، ویل چیئر خالی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ایک دھوکہ تھی، ایک نقاب تھا جس کے پیچھے ایک بے رحم ذہانت چھپی ہوئی تھی۔ اچانک اسپتال کی بچی کچی بجلی بھی بند ہو گئی، ایمرجنسی لیمپ بھی بجھ گیا، مکمل ناقابل تسخیر اندھیرا چھا گیا۔ بچی نے جنریٹر کی مرکزی تاریں کاٹ دی تھیں۔ اب وہ شکاری تھی، اور باقی سب شکار۔ اسی وقت عمارت کے بالکل اوپر چھت کی طرف سے کسی کے گھسیٹے جانے اور نرس پروین کی دبے دبے چیخوں کی آواز آئی۔ قاتل انہیں اپنی آخری شکار گاہ کی طرف بلا رہا تھا۔ عمارت کی کھلی طوفان سے تباہ حال چھت، رحیم اور رستم شاید پروین کو مشکل میں دیکھ کر پہلے ہی ادھر ادھر ہو گئے تھے۔ تینوں فوراً چھت کی طرف جانے والی سیڑھیوں کی طرف بھاگے۔ سیڑھیاں تنگ، اندھیری اور پھسلن زدہ تھیں۔ ہر قدم پر انہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں کوئی پوشیدہ جال ان کا منتظر نہ ہو۔ جیسے ہی انہوں نے چھت کا دروازہ کھولا، سمندر کی تیز نمکین ہوا کا ایک جھونکا ان سے ٹکرایا۔ چھت ایک وسیع کھلا میدان تھا جس کی چاروں طرف نیچی منڈیریں تھیں۔ طوفان نے چھت پر موجود ہر چیز کو تہز نہز کر دیا تھا۔ ٹوٹی ہوئی کرسیاں، ایک پرانی پانی کی ٹینکی اور جگہ جگہ بکھرا ہوا ملبہ، اور چھت کے بالکل درمیان پانی کی ٹینکی کے پاس وہ کھڑی تھی، مریض نمبر 7۔ اس نے نرس پروین کو اپنے سامنے گھٹنوں پر بٹھایا ہوا تھا اور اس کی گردن پر ایک چھوٹا سا چمکتا ہوا سرجیکل بلیڈ رکھا ہوا تھا۔ نرس کی آنکھوں میں اتنی وحشت تھی کہ وہ چیخ بھی نہیں پا رہی تھی۔ بچی اب ایک سیاہ لباس میں ملبوس تھی جو شاید اس نے عملے کے کوارٹر سے چرایا تھا۔ چاند کی مدھم روشنی میں اس کا چھوٹا سا وجود ایک سائی کی طرح لگ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں وہ دہکتے ہوئے انگاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ کھیل ختم، پرویز نے پستول سیدھا کیا اور اس پر تانتے ہوئے کہا، اس عورت کو چھوڑ دو۔ بچی ہنسی، ایک معصوم کھلکھلاتی ہنسی۔ میں بچی نہیں ہوں انسپیکٹر، میں اگلا قدم ہوں، ارتقاء کا اگلا مرحلہ، ایک ایسا وجود جو آپ کی طرح پرانے بیکار جذبات سے آزاد ہے۔ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ پروفیسر زیدی نے آگے بڑھتے ہوئے پوچھا۔ ان کی آواز میں غصہ نہیں بلکہ ایک گہری فلسفیانہ دلچسپی تھی۔ کیوں؟ بچی نے سر کو ایک طرف جھکایا۔
جیسے وہ اس سوال پر غور کر رہی ہو، کیونکہ میں سمجھنا چاہتی تھی۔ ڈاکٹر فرحان، نقلی ڈاکٹر سالم، سمجھنا چاہتا تھا کہ خوف کیا ہے، اس لیے میں نے اسے اس کا تجربہ کروا دیا۔ اور یہ نرس، یہ ہمدردی کو سمجھنا چاہتی ہے، اس لیے میں اسے بتاؤں گی کہ ہمدردی کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ اس نے بلیڈ کا دباؤ نرس کی گردن پر بڑھایا۔ گولی مت چلانا پرویز، پروفیسر چلائے، وہ نرس کو مار دے گی۔ تو ہم کیا کریں؟ پروفیسر نے بے بسی سے کہا۔ اسی وقت ذیشان، جو اب تک ایک سائے میں چھپا ہوا تھا، آگے بڑھا۔ وہ آہستہ آہستہ چل رہا تھا، اس کے ہاتھ خالی تھے اور اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ تم غلط ہو، ذیشان نے بچی سے کہا۔ اس کی آواز پرسکون اور مضبوط تھی۔ بچی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ تم ارتقاء کا اگلا قدم نہیں ہو، ذیشان نے چھت کے درمیان بڑھتے ہوئے کہا۔ تم ایک نامکمل پروڈکٹ ہو، ایک غلطی۔ تم ذہین ہو لیکن تم سمجھتی نہیں ہو۔ تم جذبات کو ختم کرنا چاہتی ہو، لیکن تم یہ نہیں جانتی کہ جذبات، خاص طور پر درد اور خوف، کمزوری نہیں ہیں، وہ ایک ہتھیار ہیں۔ ذیشان اب اس کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا، لیکن اس نے وہ نہیں کیا جس کی بچی توقع کر رہی تھی۔ اس نے حملہ نہیں کیا، وہ چیخا نہیں۔ وہ اچانک کہکا لگا کر ہنسا، ایک پاگلوں جیسی بے قابو ہنسی۔ پھر وہ چھت پر ناچنے لگا، عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگا اور اونچی آواز میں بے معنی جملے بولنے لگا۔ اس نے اپنے ذہن کا تمام انتشار، تمام پاگل پن اسے ایک لمحے میں باہر انڈیل دیا۔ بچی کا منطقی دماغ اس غیر متوقع اور بے ترتیب رویے کو پروسیس نہیں کر پایا۔ وہ ایک لمحے کے لیے مفلوج ہو گئی اور اس کی گریفت نرس پر ڈھیلی پڑ گئی۔ اسی لمحے پرویز نے گولی چلا دی۔ گولی بچی کے ہاتھ پر لگی، جس سے بلیڈ چھوٹ کر دور جا گرا۔ بچی نے اپنے زخمی ہاتھ کو دیکھا، جس سے بے تحاشا خون بہہ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر درد کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ اسے نرس کو ایک طرف دھکا دیا اور ایک غیر انسانی تیزی کے ساتھ ذیشان پر حملہ کر دیا۔ اس سے پہلے کہ ذیشان سنبھل پاتا، وہ اس سے ٹکرائی اور وہ دونوں چھت کی منڈیر کی طرف گرنے لگے۔ ذیشان نے آخری لمحے میں منڈیر کو پکڑ لیا، لیکن بچی اسے چمٹی ہوئی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ نیچے کھینچ رہی تھی۔ نیچے 20 فٹ کے فاصلے پر سمندر کا نمکین پانی اور سیاہ پتھریلی چٹانیں منتظر تھیں۔ ذیشان! پروفیسر اور پرویز ایک ساتھ چلائے۔ ذیشان اپنی پوری طاقت سے منڈیر کو پکڑے ہوئے تھا۔ بچی کا وزن اسے نیچے کھینچ رہا تھا۔ تم ہار گئے، بچی نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کی آواز میں پہلی بار کوئی جذبہ تھا، فتح کا جذبہ۔ منطق ہمیشہ انتشار پر جیت جاتی ہے، شاید، ذیشان نے ہانپتے ہوئے کہا، لیکن ایک چیز ہے جو منطق کبھی نہیں سمجھ سکتی۔ وہ کیا ہے؟ قربانی، ذیشان نے کہا اور اپنی گرفت ڈھیلی چھوڑ دی۔ نہیں! پروفیسر زیدی کی دل خراش چیخ رات کی خاموشی میں گونجی۔ یہ ایک فلسفی کی چیخ نہیں تھی، یہ ایک باپ کی چیخ تھی جو اپنے بیٹے کو کھو رہا تھا۔ پرویز نے بے اختیار ایک قدم آگے بڑھایا، جیسے وہ ہوا میں چھلانگ لگا کر اسے پکڑ لے گا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ گرنے کا عمل سست اور لامتناہی محسوس ہوا۔ ذیشان کو ہوا کا دباؤ اپنے چہرے پر محسوس ہوا۔ اسے نیچے سے آتی سمندر کی نمکین بو محسوس ہوئی، لیکن اس کے ذہن میں سکون تھا۔ اس نے ہار نہیں مانی، اس نے صرف جنگ کا میدان تبدیل کیا تھا۔ چھت پر منطق کی دنیا میں وہ ہار چکا تھا، لیکن نیچے انتشار کی دنیا میں، درد کی دنیا میں، جہاں بقا کی جنگ حیوانی سطح پر لڑی جاتی ہے، وہاں شاید اس کے پاس ایک موقع تھا۔ اس نے گرتے ہوئے اپنے جسم کو گھمایا اور بچی کو، جو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، اپنے بازو میں بھینس لیا اور اسے اپنے جسم کے اوپر کر لیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اسے بچا رہا ہے یا صرف یہ یقینی بنا رہا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہی مرے۔ یہ غیر منطقی جذباتی فیصلہ تھا، ایک ایسی چیز جس کا حساب بچی کا دماغ نہیں لگا سکتا تھا۔ پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا، اس کا جسم پانی کی ٹھوس سطح سے ٹکرایا۔ اتنی بلندی سے پانی پر گرنا کسی کنکریٹ کی دیوار سے ٹکرانے سے کم نہیں تھا۔ پانی کا بہاؤ اس کے پھیپھڑوں سے ساری ہوا نچوڑ لے گیا۔ وہ گہرائی میں ڈوبتا چلا گیا۔ چاروں طرف بلبلے اور اندھیرا موجود تھا۔ اسے لگا جیسے اس کے جسم کا جوڑ جوڑ ہل گیا ہو، لیکن خوش قسمتی سے وہ کسی چٹان سے نہیں ٹکرایا تھا۔ وہ زندہ تھا اور اس کی ہڈیاں سلامت تھیں۔ چھت پر پرویز منڈیر کے کنارے پر جھکا ہوا تھا،
اس کی ٹارچ کی روشنی بے چینی سے نیچے سیاہ پانی کو کھنگال رہی تھی۔ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ دونوں چلے گئے، لہریں انہیں بہا کر لے گئیں یا چٹانوں سے ٹکرا کر۔ وہ اپنا جملہ مکمل نہیں کر سکا۔ پروفیسر زیدی اس کے پاس آئے۔ ان کا چہرہ آنسو سے بھیگا ہوا تھا، لیکن ان کی آنکھوں میں اب بھی امید کی ایک آخری کانپتی شمع روشن تھی۔ اسے کم مت سمجھو پرویز، وہ راکھ ہے، اور راکھ کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی چنگاری سے دوبارہ بھڑک اٹھتی ہے۔ کئی منٹ گزر گئے جو صدیوں جیسے لگی۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ انہیں اپنے دل کی دھڑکنیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ پھر پرویز کی ٹارچ کی روشنی میں پانی کی سطح پر ایک ہلچل ہوئی۔ پہلے ایک ہاتھ نمودار ہوا، پھر دوسرا، اور پھر ذیشان نے اپنا سر پانی سے باہر نکالا، پوری طرح ہانپتے اور کھانستے ہوئے۔ اس کے منہ سے کھارا پانی نکلا۔ وہ زندہ تھا، وہ زندہ ہے! پرویز خوشی سے چلایا۔ اس کی آواز میں ایک نئی توانائی آ گئی تھی۔ ذیشان، میری آواز سن سکتے ہو؟ رکو، ہم آ رہے ہیں۔ لیکن ذیشان اکیلا نہیں تھا۔ اسے چند فٹ کے فاصلے پر ایک اور وجود پانی سے ابھرا۔ بچی بھی زندہ تھی۔ ذیشان کے جسم نے اس کے لیے ایک ڈھال کا کام کیا تھا۔ اس کے ہلکے جسم نے پانی کی سطح پر کم شدت سے ٹکر ماری تھی۔ اسے چند خراشیں آئی تھیں اور وہ ذیشان کے مقابلے میں کہیں بہتر حالت میں تھی، مگر اس کی آنکھوں میں اب وہ ٹھنڈی ذہانت اور تجسس نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب صرف ایک ہی چیز تھی، خالص حیوانی غصہ۔ اس کا منطقی دماغ، اس کا سپر کمپیوٹر، ذیشان کے غیر متوقع عملے قربانی کو سمجھ نہیں پایا تھا، اور اس ناکامی نے اس کے اندر ایک پرانے بنیادی جذبے کو بیدار کر دیا تھا، اور وہ تھا غصہ۔ وہ ایک ایسی مشین تھی جس کا شارٹ سرکٹ ہو چکا تھا۔ وہ ایک زخمی شارک کی طرح خاموشی سے پانی کو چیرتے ہوئے ذیشان کی طرف بڑھی۔ اس کا ارادہ واضح تھا، وہ اسے اپنے ہاتھوں سے ختم کرنا چاہتی تھی۔ میں اسے گولی مارتا ہوں۔ پرویز نے اپنے پستول کا نشانہ سیدھا کیا۔ نہیں نہیں، رکو! پروفیسر زیدی نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ کیوں؟ آپ پاگل ہو گئے ہیں کہ پروفیسر؟ وہ اسے مار ڈالے گی! پرویز نے چیخ کر کہا۔ نہیں، پروفیسر نے کہا۔ ان کی نظریں نیچے پانی میں جاری اس خاموش جنگ پر جمی تھیں۔ یہ اب صرف جسمانی لڑائی نہیں رہی پرویز، یہ دو نظریات کی آخری جنگ ہے۔ راگ بمقابلہ خلا، درد بمقابلہ بے حسی۔ اگر انسانیت میں کوئی طاقت ہے تو آج ذیشان کو اسے ثابت کرنا ہوگا۔ اسے ایک موقع دو۔ نیچے ٹھنڈے سیاہ پانی میں آخری مقابلہ شروع ہو چکا تھا۔ بچی نے ذیشان پر حملہ کیا اور اپنے چھوٹے ناخنوں سے اسے نوچنے اور اس کے بازو کو مروڑنے کی کوشش کی۔ اس کی طاقت اس کے جسم کے حساب سے غیر انسانی تھی۔ ذیشان اپنی پوری طاقت سے اپنا دفاع کر رہا تھا، لیکن وہ کمزور پڑ رہا تھا۔ بچی اس پر غالب آ رہی تھی۔ اس نے ذیشان کے بالوں کو پکڑ کر اسے پانی کے نیچے دبا دیا۔ بلبلے سطح پر ابھرنے لگے۔ ذیشان کے پھیپھڑوں میں آگ سی لگ گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ بس بہت ہو گیا! پرویز نے پروفیسر کا ہاتھ جھٹک دیا اور گولی چلانے ہی والا تھا، لیکن پانی کے نیچے موت سے چند لمحے دور ذیشان کے ذہن میں ایک آخری خیال گوندا۔ اس کی جنگ جسمانی نہیں ہو سکتی۔ وہ اسے جسمانی طور پر نہیں جیت سکتا تھا۔ اسے اس کے ذہن پر حملہ کرنا تھا۔ اسے اس کے آپریٹنگ سسٹم کو کریش کرنا تھا۔ اس نے اپنی آخری بچی کچی طاقت جمع کی، پھر اپنے ہاتھ سے بچی کو پکڑا، پانی کے اندر ہی اسے اپنی طرف کھینچا اور اس کے کان کے بالکل قریب اپنا منہ لے گیا۔ اس کے پھیپھڑوں میں ہوا کا آخری قطرہ باقی تھا۔ اسے سرگوشی کی۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس نے کیا کہا۔ وہ الفاظ صرف اس بچی، ذیشان اور بے رحم سمندر کے درمیان ایک راز بن کر رہ گئے، لیکن ان الفاظ کا اثر ایٹم بم جیسا تھا۔ بچی کا جسم ایک لمحے کے لیے بجلی کے جھٹکے کی طرح اکڑ گیا۔ اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ اس کی خالی بے رحم آنکھوں میں زندگی میں پہلی بار ایک نیا تاثر ابھرا۔ وہ ایک ایسا تاثر جسے کوئی نہیں پڑھ سکتا تھا۔ یہ حیرت نہیں تھی، خوف نہیں تھا، غصہ نہیں تھا۔ یہ خالص مکمل الجھن تھی، جیسے کسی سپر کمپیوٹر کو ایک ایسا سوال دے دیا گیا ہو جس کا جواب کائنات میں موجود ہی نہ ہو۔ اس کا پورا وجود، اس کی پوری منطق، اس کی پوری شناخت اس ایک سرگوشی سے ہل کر رہ گئی تھی۔ ذیشان نے اس لمحے کا فائدہ اٹھایا۔ اس نے اسے ایک طرف دھکیلا اور خود سطح پر آ گیا۔ وہ بری طرح کھانس رہا تھا۔ تازہ ہوا اس کے پھیپھڑوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھی۔ بچی بھی سطح پر آئی، لیکن اب وہ لڑ نہیں رہی تھی، وہ بس پانی میں تیر رہی تھی۔
اپنی جگہ ساکت اور ذیشان کو گھور رہی تھی۔ اس کا دماغ جیسے ریبوٹ ہو رہا تھا، لیکن ان نامعلوم الفاظ کے معنی تلاش نہیں کر پا رہا تھا جو اس نے ابھی سنے تھے۔ خلا کے اندر پہلی بار ایک سوال پیدا ہو چکا تھا۔ اسی وقت پولیس لانچ، جسے پرویز کے ماتحت سب انسپکٹر رضوان نے مدد کے لیے بھیج دیا تھا، جزیرے کے قریب پہنچ گئی۔ اس کی تیز سرچ لائٹس نے رات کو دن میں تبدیل کر دیا اور پورے منظر کو روشن کر دیا۔ پولیس اہلکاروں نے رسیوں کی مدد سے پہلے ذیشان کو اوپر کھینچا، پھر وہ بچی کی طرف بڑھے۔ اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ انہوں نے اسے بھی پانی سے نکالا اور اس کے چھوٹے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دیں۔ وہ ایک زندہ گڑیا کی طرح بے حس و حرکت تھی۔ اس کی نظریں اب ذیشان پر جمی تھیں، جیسے وہ اس سے سوال کا جواب مانگ رہی ہو جو اس نے اس کے ذہن میں پیدا کر دیا تھا۔ چھت پہ کھڑے پروفیسر زیدی نے ایک گہری سانس لی۔ انہوں نے نیچے دیکھا جہاں راکھ نے خلا کو شکست دے دی تھی۔ انسانیت اپنی تمام تر خامیوں، درد و انتشار کے باوجود آج جیت گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج دارالشفا کے جزیرے پر ایک نئی حقیقت لے کر طلوع ہوا۔ رات کا اندھیرا، طوفان کی وحشت اور موت کا سایہ اب چھڑ چکا تھا۔ پولیس لانچ جب کراچی کے ساحل کی طرف واپس روانہ ہوئی تو اس پر ایک عجیب بھاری خاموشی طاری تھی۔ یہ فتح کی خاموشی نہیں تھی، یہ تھکاوٹ، سوچ اور ایک گہرے کرب کے بعد اترنے والا سکوت تھا۔ سمندر اب پرسکون تھا، اس کی لہریں کشتی کے پیندے سے ٹکرا رہی تھیں، جیسے وہ رات کے گناہوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ لانچ کے عرشے پر ایک کونے میں ذیشان ایک موٹے کمبل میں لپٹا بیٹھا تھا۔ طبی امداد نے اس کے جسمانی زخموں کو تو سہارا دے دیا تھا اور پسلیوں پر درد کم کرنے والی دوا کا اثر تھا، لیکن اس کے اندر کا سمندر اب بھی متلاطم تھا۔ وہ خالی نظروں سے افق کو دیکھ رہا تھا جہاں آسمان اور پانی مل رہے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کی اپنی ذات کی سرحدیں کہاں ختم ہوتی ہیں اور اس کے اندر کی تاریکی کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اس نے ایک عفریت کو شکست دی تھی، لیکن اس عمل میں اسے اپنے اندر کے عفریت کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا۔ پروفیسر عرفان زیدی آہستہ سے چلتے ہوئے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنی واسکٹ کی جیب سے سگار کا کیس نکالا اور ایک سگار نکالا، لیکن اسے جلایا نہیں، بس اسے اپنی انگلیوں میں گھماتے رہے۔ تم نے اس سے کیا کہا تھا؟ پروفیسر نے آخر کار خاموشی توڑی۔ ان کی آواز سمندر کی ہوا میں تقریباً ایک سرگوشی تھی۔ ذیشان نے ایک گہری سانس لی، جیسے وہ ان الفاظ کو دوبارہ اپنے اندر سے نکالنے کے لیے ہمت جمع کر رہا ہو۔ میں نے کوئی پیچیدہ نفسیاتی چال نہیں چلی پروفیسر، میں نے کوئی منطقی دلیل نہیں دی۔ اس کے لیے وہ سب ڈیٹا ہوتا ہے جسے وہ پروسیس کر لیتی۔ میں نے اسے کہانی سنائی۔ پروفیسر نے دلچسپی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے اسے اپنی کہانی سنائی۔ ذیشان نے بات جاری رکھی۔ اس کی نظریں ابھی سمندر پر تھیں۔ میں نے اسے 2 لفظوں میں وہ سب کچھ بتا دیا جو ڈاکٹر فرحان نے اسے چھین لیا تھا۔ میں نے اس کے کان میں کہا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ پروفیسر کی انگلیاں ایک لمحے کے لیے رک گئیں۔ معافی؟ جی، ذیشان نے کہا۔ اس کا دماغ منطق و نتائج پر کام کرتا تھا۔ اس کے ہر عمل کا ایک نتیجہ تھا۔ اس نے ڈاکٹر کو مارا، اس کے حساب سے اسے سزا ملنی چاہیے تھی، نفرت ملنی چاہیے تھی، میرے آخری الفاظ بھی غصے یا دھمکی کے ہونے چاہیے تھے، لیکن معافی ایک ایسا تصور ہے جس کی کوئی منطق نہیں ہوتی۔ یہ حساب کتاب سے بالا تر ہے۔ یہ خالصتاً ایک انسانی جذبہ ہے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا۔ جب میں نے کہا کہ میں اسے معاف کرتا ہوں تو میں نے اس کے آپریٹنگ سسٹم میں ایک وائرس ڈال دیا، ایک ایسا حکم جس کی کوئی وجہ نہیں تھی، کوئی مقصد نہیں تھا، کوئی نتیجہ نہیں تھا۔ اس کا ذہن اس غیر منطقی ڈیٹا کو پروسیس نہیں کر پایا۔ وہ ایک ایسے سوال میں الجھ گئی جس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ کوئی ایک قاتل کو اپنے دشمن کو معاف کیوں کرے گا؟ اس ایک سوال نے اس کے خلا کے اندر ایک نیا راستہ کھول دیا۔ پروفیسر زیدی کچھ دیر خاموش رہے، پھر ان کے چہرے پر ایک گہری اداس مسکراہٹ ابھری۔ تم نے اسے شکست نہیں دی ذیشان، تم نے اسے ٹھیک کرنا شروع کر دیا ہے۔ تم نے اسے اس کی انسانیت کا پہلا، سب سے پیچیدہ اور سب سے خوبصورت سبق سکھایا ہے۔ لانچ کے دوسرے سرے پر ایک خاتون پولیس افسر کی نگرانی میں مریض نمبر 7 بیٹھی تھی، جسے ٹیم نے اب امید کا نام دے دیا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں اب ہتکڑیاں نہیں تھیں، لیکن وہ اب بھی خاموش تھی، اور اس کی خاموشی اب خالی پن کی نہیں تھی، یہ گہری سوچ کی خاموشی تھی۔ اس کی نظریں
اب بھی ذیشان پر تھیں، لیکن ان میں اب نفرت یا غصہ نہیں تھا، ان میں ایک سوال تھا، ایک گہرا خاموش سوال۔ شاید وہ اپنی پوری زندگی اسی ایک سوال کا جواب ڈھونڈنے میں گزار دے۔ اس کا کیا بنے گا؟ انسپیکٹر پرویز نے پوچھا، جو ان کے قریب آ کر کھڑا ہوا تھا۔ اس کے لہجے میں اب اس بچی کے لیے نفرت نہیں، بلکہ ایک عجیب سی الجھن اور شاید ترس تھا۔ اسے ایک عام جیل یا ذہنی اسپتال نہیں بھیجا جائے گا، پروفیسر نے جواب دیا۔ میں نے حکام سے بات کی ہے، اسے ایک خصوصی تحقیقی ادارے میں منتقل کیا جائے گا، جہاں دنیا کے بہترین ماہرین نفسیات اور نیورو سائنٹسٹ اس کے ذہن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وہ ایک مجرم نہیں، ایک معمہ ہے۔ شاید وہ کبھی بھی مکمل طور پر نارمل زندگی نہ گزار سکے، لیکن شاید وہ اپنے نام کا مطلب سیکھ لے۔ پرویز نے سر ہلایا اور واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کیس اس کی فائل سے تو بند ہو جائے گا، لیکن اس کے ذہن سے کبھی بند نہیں ہوگا۔ لانچ اب ساحل کے قریب پہنچ رہی تھی، شہر کی بلند و بالا عمارتیں افق پر ابھر رہی تھیں۔ ذیشان کو لگا جیسے وہ کسی دوسرے سیارے سے واپس لوٹ رہا ہو۔ پروفیسر زیدی نے اپنا ہاتھ ذیشان کے صحت مند کندھے پر رکھا اور کہا، تم نے آج رات بہت کچھ کھویا ہے ذیشان، لیکن تم نے اس سے زیادہ اب کہیں پایا ہے۔ تم نے ثابت کیا ہے کہ سب سے گہری تاریکی میں بھی انسانیت کی ایک چھوٹی سی چنگاری، امید کی ایک کرن، کسی بھی خلا کو روشن کر سکتی ہے۔ شاید، ذیشان نے کہا، یا شاید میں نے صرف یہ سیکھا ہے کہ راکھ اور خلا میں اتنا فرق نہیں ہوتا، دونوں ہی کسی شدید آگ کے بعد باقی رہ جاتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ راکھ میں دوبارہ جلنے کی صلاحیت باقی رہتی ہے۔ اس نے اپنی نظریں سامنے افق پر جما دیں۔ اس کے چہرے پر اداس لیکن ایک پرسکون اور پرمطمئن مسکراہٹ ابھری۔ اس کا سفر ختم نہیں ہوا تھا، شاید کبھی نہ ہو، لیکن آج خاموش سمندر کے پار اسے اپنے تاریکی کے ساتھ جینے کا ایک نیا زاویہ مل گیا تھا، اور شاید یہی سب سے بڑی فتح تھی۔